بہن سے آگے بڑھ رہے ہیں، میں گزارش ہے کہ پیچھے تو شریف لے جائیں۔ بھائی آپ حضرات کی بہت مہربانی، نظم و نسق سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ پیچھے چلے جائیں، صفوں میں چلے جائیں سب لوگ۔ سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ پیچھے چلے جائیں۔ بولو ہاں اندر آپ کھڑے ہو، صحیح ہے، یہ کچھ لوگ آگے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پہلے تو میں اپنے تمام بھائیوں دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ میرے گھر میں شریک ہوئے ہیں۔ میری زندگی میں کسی قوم میں اتنا بڑا جنازہ یہ پہلا جنازہ ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کی دعاؤں کی کفایت ہے، میرے بیٹے کی خوش فرمائے، اس کے بیٹھانے کو بلند فرمائے، اس کی کمیوں کو دور فرمائے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جب تم پر غم آئے تو میرے غم یاد کرنا تو تمہیں تسلی ہو جائے گی۔ تو جوان بیٹے کی موت دیکھنا یہ وہی جانتا ہے کسی سے گزر گئی، وہی جانتا ہے کسی سے گزر گئی۔ میرے مقدر میں تھا، میں نے ہمیشہ دعا مانگی یا مجھے مولا سلمان نے کہنا یہ ہمیں اٹھا کر دے دیں، ہم ہمیں نہ اٹھانا ہے، لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے، ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے۔ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ تو اپنی تقدیر کا مجھے راضی کر۔ تو
بالکل ہم راضی ہیں، میرے سارے خاندان راضی ہیں، لیکن جو ایک وقت لگا ہے وہ بہت گہرا ہے۔ یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلایا، لیکن بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے، بہت کم والدین کو ایسی اولاد ملتی ہے، اور اسی جوانی میں اللہ نے بلا لیا۔ میں راضی ہوں، میرا سارا خاندان بھی راضی ہے، لیکن یہ رونا تو میرے بس میں نہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے نبی کے صاحبزادے جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، تو انہوں نے حوالی میں ان کے لیے ایک باغ میں کمرہ بنوایا تھا، اور اس میں دودھ پلانے والی عورت کو اس کے سپرد کیا تھا، اور آپ مدینہ سے نکلتے اور جا کر حضرت ابراہیم کے ساتھ کھیلتے، پیار کرتے، محبت کرتے اور پھر واپس آ جاتے۔ ایک دن 18 ماہ کے ہو گئے، 18 ماہ کا بچہ بھاگنے دوڑنے لگتا ہے، بابا بابا کہنے لگتا ہے، ماما ماما کہنے لگتا ہے، تو آ کر خبر دی ایک صحابی نے، یا رسول اللہ ابراہیم نزع کی حالت میں، تو میرے نبی مجلس میں تھے، صحابہ تھے، آپ کو سب کچھ بھول گیا، اور آپ اتنی تیزی سے نکلے کہ آپ کی چادر نیچے گر رہی تھی، اور صحابہ پیچھے آپ کے بھاگ رہے تھے، تو اس چال کو وہ پکڑ نہیں پا رہے تھے، اور جو ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے اور ابراہیم کو اپنی گود میں لیا، تو اس نے اسے اپنے بابا کو دیکھا اور اس میں آنکھیں بند ہو گئی، اور میرے نبی زار و قطار رونے لگے اور فرمایا، العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا بما رضی اللہ تعالی بنا۔ ابراہیم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، آنکھ اشک بار ہے اور دل زخمی ہے، لیکن ہم وہی کہیں گے جو اللہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں۔ جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو آپ ان کی قبر میں اتر نہیں سکے غم کی وجہ سے، اتنا صدمہ تھا، آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور کہنے لگے ابراہیم کو اتار، ابھی میں نے بھی کہنا ہے عاصم کو اتار، اور اپنی آنکھوں سے پھر آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک جملہ اور فرمایا، ابراہیم اگر یہ مجھے پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے آنے والا ہوں، جلدی آنے والا ہوں، تو میں اتنا غم کا اظہار کرتا کہ لوگ دیکھتے، لیکن میں بھی تیرے پیچھے جا رہا ہوں، 6 مہینے بعد آپ کا بھی وصال ہو رہا ہے۔ اور پھر واقعہ کربلا اتنی بڑی تسلی ہے پوری امت کے لیے کہ کسی نبی کی نسل پوری تحقیق کر دی جائے اور ان کے لاشوں پہ گھوڑے چلا دیے جائیں اور ان کے سر کاٹ کے میزوں پہ چڑھا دیے جائیں۔ آخری وقت میں امام علی علیہ السلام نے ایک بچہ بچ گیا تھا، عبداللہ 2 سال کا، تو آپ نے فرمایا میرا بچہ مجھے ملا تھا۔ باپ بھی تو باپ بھی میرے باپ کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا، میری ایک بہن لاہور کی ایک پیسہ کہتے کہتے مر گئے، میری آنکھیاں میں نے ملا دی، اور میری آنکھیاں میں نے ملا دی، دیاں بیٹی کہتے ہیں مر گئے، نہیں پہنچ سکے، مر گئے۔ تو آپ نے کہا یہ معصوم بچہ ہے، اس کو کوئی کیا کہے گا؟ تو عبداللہ کو لایا گیا اور آپ زخموں سے چور بیٹھے تھے، تو آپ نے عبداللہ کو اپنی گود میں بٹھایا اور ان کو پیار کیا، سر پہ بوسہ لیا، اور اس کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ ادھر حرملہ بن موقد النار نے تاق کے تیر مارا، وہ تیر اوپر چلا جاتا، دائیں بائیں چلا جاتا، اور میرے رب کو ابھی اور امتحان منظور کر سیدھا یہاں آ گیا اور یہاں سے پار ہو گیا اور خون کا فوارہ ابلا، تو آپ نے اپنے ایسے لب میں لے کر یوں کیا، یا اللہ یہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، یہ تو اس در پہ میرے پہ راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، پر انعامت البدلہ تو ضرور لگی، اور خون اچھال دیا، اور پھر وہ بھی شہید ہوئے اور ان کے بیٹے بھی شہید ہوئے، ان کے بھتیجے بھی شہید ہوئے، ان کے 5 بھائی شہید ہوئے۔ تو بھائیو، بے شک وہ بڑی اونچی ذات تھے، پاکیزہ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرر لوگ تھے، ہمیں یہ آزمائش کبھی نہیں مانگتے، نہ ہی کبھی مانگنا۔ اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے، اللہ اولاد کے صدمے سے سب کو بچائے، تو چھوٹے چھوٹے غم کے قابل نہیں ہیں، میرے اوپر تو بہت بڑا غم ہے، میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اور یہ سارا مجمع دیکھ کے
مجھے حوصلہ ہو گیا ہے کہ میرا بیٹا واقعی بہت نیک تھا، جس کے لیے اتنا لگنا، اس کے لیے دعا کرنے آیا ہے۔ 40 آدمی جنازے میں ہوں اور میت کے لیے دعا کریں تو میرے نبی نے فرمایا اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ یہ تو ماشاءاللہ ہزاروں گنتی سے بھی باہر مجمع کھڑا ہوا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ اور میرے بھائی اس دن کی تیاری کر کے مرنا چاہیے۔ اگر اللہ راضی ہے تو اللہ کی قسم موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں، موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں ہے۔ اور یہ میرا بچہ یہ اللہ کی محبت میں ایسے تڑپتا تھا جیسے کسی کو کوئی زخم ہو جائے اور وہ تڑپتا ہے۔ اور ہم اللہ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، ہمارے احساس میں اللہ کا تعلق شامل نہیں، ہم عقلی طور پر مانتے ہیں۔ میری 52 سال زندگی اللہ کے راستے میں نیک لوگ، اولیاء کرام، علماء کرام کے ساتھ گزری۔ میں باپ ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جیسی تڑپ اس بچے میں اللہ کی محبت کی تھی میں نے کبھی نہیں کی تھی۔ یہ 2 گھنٹے مجھ سے بات کرتا تھا اور میں اسے بیٹھ کے سنتا رہتا تھا۔ بولنے والا کب سنتا ہے کسی کی بات، لیکن یہ ان پڑھ بالکل ڈسلیکسیا کا مریض تھا، حروف کی پہچان نہیں تھی، تو اس لیے نہ یہ پڑھا، نہ دین کا کچھ پڑھا، نہ دنیا کا کچھ پڑھا، لیکن اللہ نے اس کو عقل، فہم اور اپنی محبت ایسی دی تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ اس کے اندر اس محبت کی آگ ہے۔ اور اپنی ماں سے کہتا، ماں دعا کرنا میں مر جاؤں، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس گندی دنیا سے تنگ آ گیا ہوں۔ 30 سال کی عمر میں اس نے کہنا شروع، میں جانا چاہتا ہوں، اگر اللہ مجھے کہے کہ تمہیں رہنا ہے یا جانا ہے، 1 سیکنڈ میں کہوں گا مجھے تیرے پاس آنا ہے، مجھے تیری ملاقات کا شوق۔ اور مجھ سے پوچھتا، بابا آگے اللہ ملے گا مجھے؟ میں نے اس سے بڑی باتیں کرنی، مجھ سے ملے گا؟ انشاءاللہ آج تو ملے گا اپنے اللہ سے، ضرور ملے گا۔ تیری تڑپ، تیری تمنا رہتی تھی میں اللہ سے ملوں۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آدمی دیکھا ہے، یہ بچہ جس کے احساسات میں اللہ کی محبت تھی، احساسات